ڈاکٹر سمر فاطمہ اور ڈاکٹر محمد سعد صدیقی۔ ڈاکٹر صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے، وقفہ در وقفہ اس پر جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی رمضان، تزکیہ نفس اور رزق حلال۔ میں چاہوں گا کہ اس کی جو آپ اساس اور ابتدائی گفتگو کے ساتھ ہی جو رزق حلال کے کچھ اصول ہیں وہ بھی ضرور ان کا تعین فرمائیں اور وضع فرمائیں۔ جی، اس میں یہ ہے اصل میں کہ میں عرض یہ کر رہا تھا، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رزق حلال کو جب ہم رمضان المبارک کے ساتھ یا روزے کے ساتھ منطبق کرتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کی اطاعت، کیونکہ جب بندہ افطار کے لیے بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ، سامنے رزق رکھا ہوا ہے لیکن ابھی وہ کھا نہیں رہا، اور جو ہی افطار کا وقت ہوتا ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کھانا پینا میری بنیادی ضرورت ہے، میں اس سے رکا ہوا تھا تو صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا تھا، اللہ کا حکم تھا، اور جس لمحے اللہ کا وہ حکم ختم ہوا اسی لمحے میں نے کھانا شروع کر دیا۔ یعنی یہاں سے اگر میں یہ سمجھوں کہ اگر ان لمحوں سے پہلے کھا لیا تو وہ ساری چیزیں ساری محنت ضائع ہو گئی، اور اگر ان لمحوں کو مؤخر کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت کا جو جذبہ روزے سے پیدا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا۔ اب رزق حلال کے لیے یہ اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ دیکھیں نا، یہ جذبہ پیدا کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی کے اندر یہی جذبہ پیدا کیا، سبحان اللہ۔ اور جب یہ جذبہ پیدا ہوا تو مدنی دور میں جب شراب حرام ہوئی تو لوگوں نے اپنے سارے شراب کے اسٹاک جو تھے وہ بہا دیے نالیوں میں، مٹکے توڑ دیے، جن لوگوں نے جام بھرے ہوئے سامنے رکھے ہوئے تھے انہوں نے وہ جام توڑ دیے۔ یہ اطاعت کا جذبہ تھا، اور رزق حلال کے لیے جب تک آپ اس طرح کے اطاعت کے جذبے کو نہیں پیدا کریں گے آپ رزق حلال کی طرف نہیں آ سکتے، آپ زندگی میں رزق حلال کو اختیار نہیں کر سکتے۔ جہاں تک تعلق ہے بنیادی اصول کا، تو دیکھیے دو پہلو ہوتے ہیں بنیادی طور پر جب ہم رزق حلال کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کا کھانا پینا شریعت اسلامیہ نے حلال اور جائز قرار دیا، جیسے آپ نے آیت مبارکہ بھی تلاوت فرمائی تھی، کلوا من طیبات ما رزقناکم احل لکم من طیبات۔ تو ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے حلال ہیں، وہ وسیع تر باب ہے۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو کھانا پینا شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے حرام قرار دے دیا۔ رزق حلال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک پہلو تو یہ سامنے آتا ہے، دوسرا پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ کوئی رزق حلال کا یا یوں کہیے کہ کسب و اکتساب کا وہ کون سا طریقہ ہے، کسب معاش کا وہ کون سا طریقہ ہے کہ جو شریعت کی طرف سے جائز اور حلال ہے، اور اس طریقے پر چل کر آپ جو روپیہ پیسہ کمائیں گے وہ آپ کے لیے حلال اور جائز ہوگا، اور کون سا طریقہ جو ہے وہ حرام اور ناجائز ہے، اگر آپ اس طریقے پر چل کر پیسہ کمائیں گے تو وہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ جب ہم رزق حلال کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب ان دونوں پہلوؤں کو جب ہم غور کرتے ہیں اور اس کے بنیادی اصول جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو شریعت اسلامیہ نے جو بنیادی اصول اس میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور سب سے اہم جو بنیادی اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے کام کا مکلف اور ذمہ دار نہیں بناتا کہ جو انسان نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اگر کچھ چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے تو ہم فطری اور طبعی طور پر ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، ان کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل یہ بات کہی جاتی ہے جھوٹ بولے بغیر اب گزارا نہیں ہوتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اللہ نے جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ بولے بغیر گزارا کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فعل حرام ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایک تو بنیادی اصول یہ ہے۔ دوسرا بنیادی اصول ہے حفاظت دین، کہ ایسا کوئی بھی طریقہ، ایسا کوئی بھی کام اللہ کی طرف سے حرام ہوگا کہ جس میں آپ کے دین کی حفاظت پامال ہو رہی ہو، آپ کا دین محفوظ نہ رہا ہو، غیر محفوظ ہو جائے، دین کو خطرات لاحق ہو جائیں۔ تیسری وہ چیز بھی حرام ہوگی کہ جو آپ کی حفاظت جان کے خلاف ہے، آپ کی جان کو جس سے خطرہ ہے، جیسے حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جوا اور شراب فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اس کی مضرت اور اس کا نقصان زیادہ ہے اور منفعت اور فائدہ کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں انسانی جان کی حفاظت جو ہے وہ
بیسک اور بنیادی ڈاکٹر صاحب آئی گیس پھر میں یہ سوال پوچھوں کہ جیسے کہ بہت سے لوگ مائنز میں کام کرتے ہیں، اگر آپ مائننگ کی انڈسٹری میں انوالوڈ ہیں، وہاں پہ آپ کی جان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں جن سے آگے جا کے کینسر ہو سکتا ہے، لوگ بلائنڈ ہو سکتے ہیں، تو کیا وہ بھی پھر حلال نہ ہو؟ وہ نہیں، وہ چیز ایسی نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ڈائریکٹ آپ کو نقصان دیتی ہے، ایک ہے کہ ماحول وہ نقصان دہ ہوتا ہے اور اس ماحول میں آپ کوئی ایسے وہ کر سکتے ہیں، حفاظتی تدابیر کر سکتے ہیں. صحت پر مضر اثرات وہ الگ چیز ہے. ایک صحت پر مضر اثرات ہیں اور ایک انسانی جان کو خطرہ ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. انسانی جان کو خطرہ ہونا اور چیز ہے، صحت کا خراب ہونا کہ نزلہ زکام ہو جائے گا اس سے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے گی، وہ اور بات ہے. تیسری جو چیز ہے وہ ہے حفاظت عقل، انسانی عقل کی حفاظت. ایسی تمام چیزیں شریعت کی طرف سے حرام ہوں گی جو انسانی عقل کو معوف کر دیں. شراب اسی لیے حرام ہے کیونکہ عقل انسانی یہ انسان کا امتیاز ہے. انسان دوسری مخلوقات سے کیوں نمایاں اور ممتاز ہے؟ اپنی اس عقل و فکر اور شعور کی بنیاد پر. حفاظت جان، حفاظت دین، حفاظت عقل اور حفاظت مال. مال جو آپ کا ہے اس کی حفاظت کرنا یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ دین کی بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی دوسرا شخص آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا جو آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے مال تک پہنچے گا. یہ بنیادی اصول ہیں اور ان بنیادی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے حق تعالی جل شانہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رزق حلال کے اور کسب حلال کے دروازے جو ہیں کھولے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے بھی اس موضوع پر بہت سی باتیں کرنی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جب ہمارے مہمان قاری شاہد محمود آج حمد پڑھ رہے تھے تو آپ بڑی محظوظ ہوئیں. میں چاہوں گا کہ ہم اپنے مہمان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں اور اس ماحول کو جو پہلے ہی نور علی نور ہے اس کو اور زیادہ مزین اور منور کریں. مجھے فوکس کیا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے اذان حضرت بلال کا ذکر کر کے باقاعدہ اذان اٹھائی ہے نا، اٹ واز ریئلی یونیک اور ہم سب دیکھنے والے اس سے متاثر ہوئے. یقیناً. جی قاری صاحب. جی بندی صاحب کا ایک کلام پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ. خدا کے کرم سے، نبی کی عطا سے، خدا کے کرم سے، نبی کی عطا سے بھرے ہی رہیں گے فقیروں کے کاسے. خدا کے کرم سے، نبی کی عطا سے، خدا کے کرم سے، نبی کی عطا سے بھرے ہی رہیں گے فقیروں کے کاسے. بھرے ہی رہیں گے فقیروں کے کاسے. دو عالم منور ہے ان کی ضیا سے. دو عالم منور ہے ان کی ضیا سے. یہ سب روشنی ہے رخ ودھا سے. خدا کے کرم سے، نبی کی عطا سے. ہر ایک امتی بخشا جائے گا ان کا، ہر ایک امتی بخشا جائے گا ان کا. ہر ایک امتی بخشا جائے گا ان کا. یہ وعدہ لیا ہے نبی نے خدا سے. خدا کے کرم سے، نبی کی عطا سے. کہاں مشکلیں منہ چھپائیں گی اپنا، کہاں مشکلیں منہ چھپائیں گی اپنا.
کہاں مشکلیں منہ چھپائیں گی اپنا، اگر کہہ دیا میں نے مشکل کشا سے، خدا کے کرم سے نبی کی عطا سے. شاہ صاحب قابل توجہ. ذرا چاٹ لے خاک ان کی گلی کی، 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 ذرا چاٹ لے خاک ان کی گلی کی. شفا جس کو ہوتی نہیں ہے دوا سے، خدا کے کرم سے نبی کی عطا سے. رواں انگلیوں سے ہوا آب رحمت، رواں انگلیوں سے ہوا آب رحمت، رواں انگلیوں سے ہوا آب رحمت. ہوئے سیر سارے زمانے کے پیاسے، خدا کے کرم سے نبی کی عطا سے. اور آخری شعر ہے جائے ادب آستاں مصطفیٰ کا، ہے جائے ادب آستاں مصطفیٰ کا، ہے جائے ادب آستاں مصطفیٰ کا. نہ بولے یہاں کوئی اونچی صدا سے، خدا کے کرم سے نبی کی عطا سے. بھرے ہی رہیں گے فقیروں کے کاسے، خدا کے کرم سے نبی کی عطا سے. رمضان کے بابرکت مہینے میں رحمتیں سمیٹیں اور بانٹیں خوشیاں یو فون کی رمضان آفر کے ساتھ، جس سے صرف 4 روپے روزانہ میں سحر سے افطار تک کریں تمام یو فون نمبرز کے ساتھ ساتھ لاکھوں پی ٹی سی ایل اور وی فون نمبرز پر بھی جتنی مرضی فری کالز، وہ بھی بغیر کسی اضافی چارجز کے. تو پھر آفر حاصل کرنے کے لیے ابھی *445# ملائیں، کیونکہ ایسی آفر اور کہیں نہیں ملے گی. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہیلتھ از ویلتھ. اپنی فیملی کی ہیلتھ اور ویلتھ دونوں کے لیے آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے صرف حبیب کوکنگ آئل. بیفا 5 کی طاقت اور 0 کولیسٹرول کا وعدہ، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. ایک ذرے نے محمد بلال کی قسمت ہی بدل دی. 30 ایکڑ سے 600 ایکڑ کا سفر چند لمحوں میں طے ہو گیا. خوشحالی نے ہاتھ تھام لیا اور ہر منزل قریب آنے لگی. سرسبز نائٹروفاس کا ہر ذرہ بنا میرے منافع کا ذریعہ.